العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ کرام، آج ہم فلسفے کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے ابعاد ثلاثہ اور جہات ثلاثہ کی تعریف، اور ان میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ان اصطلاحات کو سمجھیں گے. ایک ہے بعد. بعد کے لغوی معنی ہے دوری، درازی اور فاصلہ. ایک لفظ ہے امتداد. امتداد کے بھی تقریباً یہی معنی ہوتے ہیں، دوری، درازی، دو چیزوں کے درمیان کا فاصلہ. بعد کی جمع ابعاد ہے، یہ تو اس کے لغوی معنی ہے. بعد کے اصطلاح میں دو معنی ہیں. ایک تو ہے طول، عرض اور عمق. طول، عرض اور عمق، ان کی تعریف ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ طول کس کو کہتے ہیں، عرض کس کو کہتے ہیں، عمق کس کو کہتے ہیں. پہلے آپ بعد کی اصطلاحی معنی سمجھ لیجئے کہ بعد کے اصطلاحی معنی ہیں، اصطلاحی معنی دو ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ طول، عرض اور عمق، جن کو ابعاد ثلاثہ اور جہات ثلاثہ بھی کہتے ہیں، اور بعد اس معنی کے اعتبار سے بالاتفاق ایک اعتباری یعنی وہمی اور خیالی چیز ہے. تو بعد کے ایک معنی ہوا طول، عرض اور عمق، ابعاد ثلاثہ اور جہات ثلاثہ، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. اگر اس معنی کو لیتے ہیں تو اس اعتبار سے بعد کی اصطلاحی معنی ایک اعتباری اور وہمی اور خیالی چیز ہے، یعنی بعد کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. بعد کی دوسری اصطلاحی تعریف، اس کے اصطلاحی معنی دوسرے، وہ یہ ہے کہ زمین آسمان کے درمیان ہمیں جو کھلی فضا نظر آتی ہے، جو خلا نظر آتا ہے، جس کو جسم بھرتا ہے، اسی طرح دو جسموں کے درمیان جو فاصلہ اور خلا نظر آتا ہے، نیز خالی برتن میں جو خلا محسوس ہوتا ہے جسے کوئی جسم بھرتا ہے، یہ سب بعد ہے اور مجرد عن المادہ ہے. بعد اس معنی کے اعتبار سے بھی متکلمین کے نزدیک ایک موہوم اور خیالی چیز ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، اور فلاسفہ کے نزدیک ایک واقعی چیز ہے، محض خیالی امر نہیں ہے. اب سمجھتے ہیں طول، عرض اور عمق کو. جو امتداد جسم میں، جسم کی دوری درازی میں پہلے نمبر پر فرض کیا جاتا ہے اس کا نام طول ہے، یعنی لمبائی. اور جو دوسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے امتداد سے متقاطع ہو، اس کا نام عرض ہے، یعنی چوڑائی ہے. اور تیسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے دونوں امتدادوں کو کاٹتا ہوا گزرے، اس کا نام عمق ہے، یعنی گہرائی ہے. یہ جہات ثلاثہ جسم میں محض تصور کرنے کی چیزیں ہیں. جسم کے اندر کوئی بھی جسم ہو، انسانی جسم ہو یا کسی بھی چیز کا جسم ہو، کتاب یہ بھی اس کا ایک جسم ہے، ٹپائی یہ ٹپائی کا جسم ہے. تو جسم بولتے ہیں کہ جو اپنے وجود کے ساتھ موجود ہو وہ اس کا جسم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ
یہ جو اب جہات ثلاثہ اور ابعاد ثلاثہ طول، عرض اور عمق ہے، یہ کسی بھی جسم میں محض تصور کرنے کی چیز ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک اور اصطلاح سمجھ لیجئے، نقطہ۔ نقطہ یہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں، وہ ایسا عرض ہے جو کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ نقطہ فلاسفہ کے نزدیک عرض ہے، یعنی قائم بالغیر ہے، کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتا ہے، بذات خود نہیں ہوتا۔ جیسے جوہر بذات خود ہوتا ہے، تو عرض ایسے اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ قائم بالغیر ہوتا ہے، اس کا مستقل وجود نہیں ہو سکتا۔ اور متکلمین کے نزدیک نقطہ جوہر ہے، یعنی وہ قائم بالذات بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں وہ اشارہ حسیہ کے قابل ہوگا اور کسی بھی طرح تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، نہ طول میں، نہ عرض میں، نہ عمق میں۔ نہ کاٹ کر اس کو بانٹا جا سکتا ہے، نہ توڑ کر، نہ وہم کی مدد سے، نہ عقل کی تیز ہتھیار سے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نام نقطہ ہے، اس کو نقطہ جوہریہ اور جزء لا یتجزی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اصطلاحات تھی جو آج آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب ان کو کتاب سے ملا لیجئے، کتاب پر ایک نظر کیجئے۔ ہم پڑھتے ہیں، بعد۔ بعد کے لغوی معنی ہے دوری، درازی اور فاصلہ۔ امتداد کے بھی تقریباً یہی معنی ہے، اس کی جمع ابعاد آتی ہے۔ اصطلاح میں بعد کے دو معنی ہیں، طول، عرض اور عمق، جن کو ابعاد ثلاثہ اور جہات ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ زمین آسمان کے درمیان ہمیں جو کھلی فضا نظر آتی ہے، جس کو جسم بھرتا ہے، اسی طرح دو جسموں کے درمیان جو فاصلہ اور خلا نظر آتا ہے، نیز خالی برتن میں جو خلا محسوس ہوتا ہے جس سے کوئی جسم بھرتا ہے، یہ سب بعد ہے اور مجرد عن المادہ ہے۔ تو یہ بعد کے اصطلاحی دو معنی ہو۔ ایک معنی تو کیا ہے؟ طول، عرض اور عمق، جن کو ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں، یہی بعد ہے۔ دوسرا ہے کہ جو خلا کہیں پر بھی ہو، برتن کا خالی حصہ ہو، دو ٹپائیوں کے درمیان کا جو خالی جگہ ہے وہ، اسی طریقے سے دو مکان کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ، بہرحال جسم جس کو بھر دے، تو دو جسموں کے درمیان کا جو فاصلہ اور خلا ہے وہی بعد ہے۔ طول، جسم میں پہلے نمبر پر جو امتداد فرض کیا جائے اس کا نام طول اور لمبائی ہے۔ عرض، جو دوسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے جو پہلے امتداد سے متقاطع ہو، اس کا نام عرض ہے، یعنی چوڑائی۔ عمق، جو تیسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے کہ وہ پہلے دونوں امتدادوں کو کاٹتا ہوا گزرے، یہ عمق ہے۔ نقطہ، نقطہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں۔ نقطہ ایسا عرض ہے جو طول، عرض اور عمق کسی بھی جہت میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ خط عرضی وہ عرض ہے جو لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے مگر چوڑائی اور گہرائی میں نہیں۔ سطح عرضی وہ عرض ہے جو طولاً و عرضاً منقسم ہو، عمقاً منقسم نہ ہوتا ہو۔ نقطہ خط، سطح اعراض کی قبیل سے ہیں، یعنی جوہر نہیں ہے، اعراض ہے۔ یہ تینوں اعراض ایک دوسرے کے اندر حلول کر کے جسم کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔ اسی پر ہم اپنے سبق کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.